کی تلاش. لباس کی صحیح حیثیت بریکٹ میں لباس سے مراد گوشت پوش کا جسم ہمارے سامنے اس وقت آتی ہے جب ہم مر جاتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے. اس قانون کے تحت مرنے کے بعد گوشت پوش کا جسم محض لباس کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم تلاش کریں کہ زندہ رہنے کی حالت میں ہمارے اوپر کوئی ایسی حالت واقع ہوتی ہے جو موت سے ملتی جلتی ہو یا موت سے قریب ہو، یا حالت وقتی طور پر ہوتی ہو یا کچھ طویل عرصے کے لیے واقع ہوتی ہو. اس لیے کہ جب تک کوئی حرکت مسلسل اور متواتر نہ ہو اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. زندگی کے مراحل میں یا زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال میں جب ہم موت سے ملتی جلتی حالت کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایک حالت پر مجبوراً رکنا پڑتا ہے، اور موت سے ملتی جلتی یہ حالت نیند ہے. بزرگوں کا کہنا ہے سویا اور مرا برابر ہے. فرق اتنا ہے کہ نیند کی حالت میں روح کا تعلق اپنے لباس سے برقرار رہتا ہے اور وہ اپنے لباس کی حفاظت کے لیے چوکنا اور مستعد رہتی ہے، اور موت کی حالت میں روح اپنے لباس سے اپنا رشتہ در و بس توڑ لیتی ہے، یا یوں کہیے کہ لباس اتار کر آگے بڑھ جاتی ہے. نیند ہماری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں اس عمل سے روح کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے. ہم دو حالتوں میں زندگی گزارتے ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارا شعور بیدار ہے، ہم ہر چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں، اور حرکت میں بھی ہیں. اس طرح حرکت میں ہے کہ روح کا لباس بھی حرکت میں ہے. یہ حالت بیداری بھی ہے. زندگی میں دوسری حالت جس کو نیند کہا جاتا ہے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، خود کو چلتا بھی. اور حرکت میں بھی ہے. اس طرح حرکت میں ہے کہ روح کا لباس بھی حرکت میں ہے. یہ حالت بیداری بھی ہے. زندگی میں دوسری حالت جس کو نیند کہا جاتا ہے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، خود کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، لیکن روح کا لباس حرکت میں نہیں ہے. روح کے لباس سے مراد گوشت پوش کا جسم ہے. اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ روح اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ گوشت پوش کے ساتھ ہی حرکت کرے. روح گوشت پوش کے جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے. گوشت پوش کے جسم کے بغیر حرکت کرنے کے عمل کو خواب کہا جاتا ہے. خواب کے بارے میں بے شمار نظریات ہیں. کوئی کہتا ہے خواب محض خیالات ہوتے ہیں. جس قسم کے خیالات ہیں آدمی دن بھر مصروف رہتا ہے، اسی قسم کی چیزیں اسے خواب میں نظر آ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے خواب ناآسودہ خواہشات کا عکس ہے. جب کوئی خواہش ناآسودہ رہ جاتی ہے اور اس کی تکمیل نہیں ہوتی تو وہ خواہش خواب میں پوری ہو جاتی ہے. اللہ قیاس بے شمار باتیں خواب کے بارے میں مشہور ہیں، اور ہر شخص نے اپنی فکر اور علم کے مطابق خواب کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. لیکن اس بات سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس طرح روح گوشت پوش کے جسم کے ساتھ حرکت کرتی ہے اسی طرح روح گوشت پوش کے جسم کے بغیر بھی بعمل اور متحرک رہتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ خواب دیکھنا اور خواب میں کیے ہوئے اعمال اور خواب میں کی ہوئی حرکات و سکنات خیالی ہیں تو اس کی تردید ہو جاتی ہے. اس کی تردید اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہر شخص ایک دو یا زائد بات ایسے خواب ضرور دیکھتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے تو خواب میں کیے ہوئے اعمال کا اثر اس کے اوپر باقی رہتا ہے. اس کی ایک بڑی واضح مثال خواب میں کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں غسل واجب ہونا ہے. جس طرح کوئی آدمی بیداری کی زندگی میں
جن سے لذت حاصل کرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے اور مذہباً اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اسی طرح خواب دیکھی ہوئی اس عمل کے بعد بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ غسل جنابت نہ کر لے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواب میں کوئی ڈراؤنا منظر نظروں کے سامنے آ گیا، آدمی جب بیدار ہوا تو منظر کی دہشتناکی اس کے اوپر پوری طرح مسلط ہوتی ہے۔ جس طرح کسی دہشتناک واقعے سے بیداری میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، اسی طرح خواب میں دہشتناک چیز دیکھنے سے بھی دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ بیداری میں جس طرح کوئی خوشنما منظر دیکھنے کے بعد آدمی کے اوپر سرور و انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس طرح خواب میں دیکھے ہوئے مناظر کے بعد بھی انسان کے اوپر مسرت اور شادمانی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور آدمی بیدار ہونے کے بعد خود کو بہت خوش اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ یہ بیداری کے اور خواب کے اعمال و واقعات کا اجمالی خاکہ ہے۔ مثال سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ جس طرح بیداری میں کیے ہوئے اعمال اور بیداری میں سرزد ہونے والی حرکات انسانی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، اسی طرح خواب میں کیے ہوئے اعمال اور خواب میں سرزد ہونے والی حرکات کا تعلق بھی انسانی زندگی سے ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں کیے ہوئے اعمال سب کے سب حقیقی نہیں ہوتے اور کیے ہوئے تمام اعمال کا تاثر قائم نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیداری میں کیے ہوئے اعمال و حرکات کا تاثر بھی اسی وقت قائم ہوتا ہے جب آدمی ان اعمال کی طرف متوجہ ہو، یعنی ظاہری طور پر کسی عمل یا حرکت کو قبول کرنے کے بعد اس کا تاثر قائم ہوتا ہے۔ بیداری کے اعمال و واقعات اور خواب کے اعمال و واقعات کو سامنے رکھ کر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم بیداری میں کسی چیز کی طرف یا کسی کام کی طرف متوجہ ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے خیالی نہیں رہتی، لیکن اگر ہم اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو بیداری میں کیا ہوا عمل بھی ایک خیال کی حیثیت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ حضور قلم سے بابا فرماتے ہیں کہ یہ بات روزمرہ کے معاملات میں شامل ہے کہ ہم معاش کے حصول کے لیے گھر سے دفتر جاتے ہیں، گھر سے دفتر نکلنے کے بعد بس میں بیٹھتے ہیں، کنڈکٹر سے ٹکٹ خریدتے ہیں اور اسے پیسے بھی دیتے ہیں، اس سے بات بھی ہوتی ہے اور بس میں سفر کر کے یعنی مختلف بازاروں سے گزر کر دفتر پہنچ جاتے ہیں۔ دفتر پہنچنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ کنڈکٹر کی کیا شکل و صورت تھی اور راستے میں گزرتے وقت آپ نے کیا کیا دیکھا، تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے توجہ نہیں کی، باوجود ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ بس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف دکانیں ہیں، راستے میں چوراہے اور طرح طرح کے بورڈ آویزاں ہیں، لیکن چونکہ اس کی ذہنی مرکزیت صرف اور صرف دفتر ہے، اس لیے سفر کرنے کے باوجود اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ اس کے برعکس ایک آدمی بس میں بیٹھتا ہے اور اپنی ذہنی توجہ اس بات پر مرکوز رکھتا ہے کہ راستے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں۔ ایسا مسافر دفتر پہنچنے کے بعد کافی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ راستے میں فلاں چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور موجود ہیں۔ تفصیل بیان کرنے سے منشا یہ ہے کہ وہ خواب ہو یا بیداری، اگر حالات و واقعات کی طرف آدمی متوجہ ہے تو حاضر اس کو محفوظ کر لیتا ہے، ورنہ سب باتیں حذف ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتنی مرتبہ خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کتنی مرتبہ بیداری میں کیے ہوئے اعمال و حرکات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ روحانی نقطۂ نظر سے اور آسمانی تحائف کی روشنی میں انسانی زندگی دو رخوں پر قائم ہے، ایک رخ بیداری اور دوسرا رخ خواب۔ انسان آدھی زندگی خواب کی کیفیت میں گزارتا ہے اور آدھی زندگی بیداری کی کیفیت میں بسر کرتا ہے۔ بیداری اور خواب کا موازنہ کرنے کے بعد بیداری میں کیے ہوئے اعمال و حرکات کا تجزیہ کرنا بھی ضروری ہے۔ خواب میں جو سفر کیا جاتا ہے اس میں ٹائم اور اسپیس نہیں ہوتا،
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے کسی سواری کی یہ ٹائم گزارنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے برعکس بیداری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے سواری کی ضرورت پیش آتی ہے اور وقت ہونا بھی لازم ہے۔ لیکن گہرائی میں تفکر کیا جائے تو خواب کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال و حرکات بھی اسی طرح سرزد ہوتے ہیں جس طرح بیداری میں سرزد ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے پہلے اس کام کو کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، پھر اس خیال میں رنگینی پیدا ہوتی ہے اور یہ تصور بن جاتا ہے، اور یہ تصور جب اپنی رہنائیوں کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے تو مظہر بن جاتا ہے۔ لوح قلم میں اس کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی مضمون لکھنے بیٹھتا ہے، جس وقت مضمون لکھنے بیٹھتا ہے اس وقت اس کے ذہن میں نہ مضمون کے اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں اور نہ تفصیل، مگر وہ جس وقت لکھنا شروع کرتا ہے تو خود بخود ذہن میں الفاظ بننے لگتے ہیں، یعنی مفہوم لفظوں کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ اب تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مضمون کہیں موجود ہے، دوسری صورت یہ کہ مضمون جس مفہوم میں موجود تھا اس نے لفظوں کی صورت اختیار کر لی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کاغذ کے اوپر مظہر بن گئے۔ روحانی نقطۂ نظر سے اس مقام کو جہاں مضمون مفہوم کے ساتھ موجود تھا تحت الشعور کہا جاتا ہے، اور جب یہ مفہوم الفاظ کی شکل میں منتقل ہو گیا تو لاشعور بن گیا، اور یہی مفہوم جب عبارت بن کر کاغذ کے اوپر نقش ہو گیا تو اس کا نام شعور ہو گیا۔ روحانی زبان میں تحت الشعور کو ساختہ، لاشعور کو آیام،